فتح مکہ اسلام کی عظیم ترین تاریخی کامیابی۔ فتح مکہ اسلامی تاریخ کا وہ عظیم اور فیصلہ کن واقعہ ہے جس نے نہ صرف عرب کی تاریخ کا رخ بدل دیا بلکہ انسانیت کو عدل، رحم اور معافی کا ایسا عملی نمونہ دیا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ واقعہ 8 ہجری میں پیش آیا اور اس کے بعد اسلام ایک علاقائی تحریک نہیں بلکہ ایک عالمی پیغام بن کر ابھرا۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان مسلسل کشیدگی رہی۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری ایک تاریخی معاہدہ تھا جس میں 10 سال کی جنگ بندی طے پائی۔ اس معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے اتحادی قبائل پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن قریش نے اس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی۔ قریش کے حلیف قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ پر رات کے وقت حملہ کیا جس میں کئی افراد شہید ہوئے اور قریش نے خفیہ طور پر ان کی مدد بھی کی۔ بنو خزاعہ کے سردار مدینہ پہنچے اور رسول اللہ سے مدد کی فریاد کی۔ رسول اللہ کی حکمت عملی۔ نبی کریم نے حالات کا جائزہ لیا اور فیصلہ فرمایا کہ اب مکہ کی طرف پیش قدمی کی جائے، لیکن آپ نے غیر معمولی حکمت عملی اختیار کی تاکہ خون ریزی نہ ہو۔ آپ نے اس مہم کو انتہائی راز میں رکھا۔ حتی کی قریبی صحابہ کو بھی مکمل معلومات نہ دی گئیں۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوا۔ راستے میں ہر مقام پر لشکر کے لیے آگ جلانے کا حکم دیا گیا، جس سے مکہ والوں پر مسلمانوں کی قوت کا رعب طاری ہو گیا۔ ابو سفیان کا اسلام قبول کرنا۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو قریش کے سردار ابو سفیان حالات کا جائزہ لینے نکلے۔ حضرت عباس انہیں رسول اللہ کے پاس لے آئے۔ نبی کریم نے نہایت نرمی اور حکمت کے ساتھ ان سے گفتگو کی، جس کے نتیجے میں ابو سفیان اسلام لے آئے۔ رسول اللہ نے اعلان فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا وہ بھی امن میں ہے۔ یہ اعلان فتح مکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا امن کا پیغام تھا۔ مکہ میں داخلہ۔ رسول اللہ مکہ میں عاجزی کے ساتھ سر جھکائے داخل ہوئے، حالانکہ آپ فاتح تھے۔ آپ کے لبوں پر سورہ فتح کی تلاوت تھی۔ مکہ میں داخلے کے وقت چند مقامات پر معمولی جھڑپیں ہوئیں، لیکن نبی نے فوراً خونریزی روکنے کا حکم دیا۔ خانہ کعبہ کی تطہیر۔ سب سے پہلے رسول اللہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت کعبہ میں 368 بت موجود تھے۔ آپ اپنے عصا سے بتوں کو گراتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ لمحہ توحید کی عظیم فتح کا اعلان تھا۔ عام و معافی۔ تاریخ کی مثال۔ کعبہ کے صحن میں قریش کے لوگ جمع تھے۔ وہ خوف زدہ تھے کیونکہ انہوں نے برسوں مسلمانوں پر ظلم کیے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے قریش، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ سب نے کہا، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا، جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ یہ اعلان انسانی تاریخ کی سب سے بڑی معافی تھی۔ نتائج اور اثرات۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے قبائل جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ شرک کا خاتمہ ہوا۔ خانہ کعبہ ہمیشہ کے لیے توحید کا مرکز بن گیا۔ اسلام کو سیاسی، دینی اور اخلاقی غلبہ حاصل ہوا۔ پیغام۔ فتح مکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت کے وقت معاف کرنا اصل عظمت ہے۔ اسلام ظلم کا نہیں، عدل اور رحم کا دین ہے۔ قیادت وہی عظیم ہوتی ہے جو دشمن کو بھی سینے سے لگا لے۔